مارگریٹ، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ فرمائیے کہ ایک ایسے موقع پر جب واشنگٹن روسی جارحیت کے خلاف اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کر رہی ہے، F-16 مہیا کر رہی ہے، نیٹو ملکوں کے لیے یہ امر کس قدر تسلی بخش ہے کہ امریکہ نیٹو اور خطے کے ساتھ اپنے عزائم پر قائم رہے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر نیٹو اتحادی ایک دفاعی اتحاد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اگر آپ تاریخ دیکھیں دوسری جنگ عظیم، یہ نیٹو اتحاد بننے کے بعد یہ اتحادی کتنی امن انجوائے کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 5 جس کے تحت ایک پر حملہ ہو جائے تو وہ تمام پر حملہ سمجھا جائے بہترین طریقہ کار ہمارے جمہوریت محفوظ رکھنے کے لیے۔ جی، ابھی آرٹیکل 5 کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ملک پر حملے کو تمام ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ ایک بنیادی آرٹیکل ہے جو نیٹو کو یکجا بھی کرتا ہے اور نیٹو کے پیچھے کھڑا ہے۔ بھارت امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، نیٹو اتحادی تو نہیں ہے۔ امریکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کو کیسے دیکھ رہا ہے، خاص کر جب یہاں نیٹو کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کا مرکز یوکرین ہے، روس کی جو جنگ ہے یوکرین پر وہ ہے؟ جی، جیسے ہمارے اسپوکسمین میٹ میلر نے کل ہی کہا، فکر تو ہے، اور ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ احتیاط سے روس سے رابطہ رکھے، لیکن ہم امریکہ، انڈیا سمیت ہمارے سب سہیوگیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے دیرغالک امن کے لیے روس پر زور دے کہ وہ اپنے فوج یوکرین سے باہر نکلے۔ تو افغان جنگ کے خاتمے کے بعد اب اگر ہم پاکستان اور جنوبی ایشیا کے خطے کی بات کریں تو اس کے بعد پاکستان اور جنوبی ایشیا کے خطے کی نیٹو کے لیے کیا اہمیت ہے؟ جیسے آپ جانتے ہوں گے، پاکستان نیٹو کا ایک گلوبل پارٹنر ہے، اور اگر میں ایک ہی مثال دے دوں، 2005 میں پاکستان کے زلزلے کے ریکنسٹرکشن میں نیٹو کا ایک اہم کردار بھی ادا کیا۔ نیٹو اتحادی ہمارے تمام ایکٹیو پارٹنرز کو دعوت دی اس سربراہی اجلاس کے لیے، اور ہماری امید ہے کہ ہمارے پارٹنرز کے ساتھ تعاون جاری رہے۔ رائٹ۔ اب اگر ہم نیٹو کے سٹرکچر پر اور اس کی فنڈنگ پر اور اس کے حوالے سے جو مسائل پہلے سامنے آتے رہے ہیں اس پر بات کریں تو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو ملکوں پر یہ اعتراض تھا کہ وہ اتحاد کے لیے اپنے GDP کا 2% کا بجٹ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ گزشتہ سال کو دیکھیں تو صرف 11 ملکوں نے 2% یا اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، پولینڈ اور امریکہ اس میں سر فہرست ہیں، جبکہ 19 ملکوں نے 2% سے کم کنٹریبیوشن دیا ہے۔ اس پر بائیڈن انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ سن 2014 میں صرف 9 ممالک ان کے لکشیہ، ان کے مقصد میٹ کر رہے تھے، لیکن آج ہمارے 32 رکن میں 23 رکن ان کی 2% کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور اسی وقت کے درمیان ہم نے 18% کا اضافہ دیکھا ہمارے کل اتحادی کے دفاعی اخراجات میں۔ ہمارے قابلیت تاریخ میں سب سے اونچی سطح پر ہے ابھی۔ رائٹ، بہت شکریہ مارگریٹ مکلور، آپ نے ہمیں جوائن کیا، نیٹو کانفرنس میں آپ بھی شریک ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھیں۔